نامی رسول میں موت بھی قبول کا دعویٰ تو ہم کرتے ہیں، مگر جب امتحان کی گھڑی آتی ہے تو کمپرومائز کر لیتے ہیں، پھر جناب اپنے دل کی مان لیتے ہیں اور پیارے آقا کے مبارک فرامین کو فراموش کر دیتے ہیں۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک اور بڑا پیارا واقعہ کہ جب بھی اس واقعے کو پڑھتے ہیں، جب بھی سنتے ہیں، خدا کی قسم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر وہ رشک آتا ہے، ان کی شان پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرما تھے اور حضرت ابوبکر صدیق بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسا لباس پہنا تھا کہ آپ کے لباس میں بٹن کی بجائے کانٹے لگے ہوئے تھے۔ آئے ہائے، اچانک حضرت جبریل امین تشریف لائے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا اور عرض کیا آقا یہ ابو بکر کو کیا ہوا ہے، انہوں نے کانٹے لگائے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس نے فتح سے پہلے اپنا تمام مال مجھ پر خرچ کر دیا ہے۔ حضرت جبریل امین اب کیا فرماتے ہیں، غور سے سنیے، شان صدیق اکبر پر جھوم جائیے۔ صدیق اکبر کے بارے میں حضرت جبریل کہتے ہیں آقا رب نے صدیق اکبر کو سلام بھیجا ہے اور سلام کے ساتھ ایک پیغام بھی ہے کہ میرے ابو بکر سے پوچھئے اسلام آوری سے قبل مالداری تھی، رزق کی فراوانی تھی، نعمت کی کثرت تھی اور اب فقر و فاقہ سے واسطہ ہے۔ اے ابو بکر اس جمال فاقہ مستی میں تم مجھ سے راضی ہو کہ نہیں؟ ہائے ہائے، صدیق اکبر سے رب پوچھ رہا ہے اے ابو بکر تیرے اوپر اسلام لانے کے بعد جو مشکلات آئیں، اس مشکلات پر صبر کرنے کے بعد کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت پر قربان، وارے اے یار غار، اے رفیق مزار، آپ کے مقدر پر قربان، خدائے رحمان سرور دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے آپ کی رضا معلوم کر رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فبکا ابو بکر طویلا، جب یہ سوال ہوا تو صدیق اکبر زاروں کتار رونے لگے، کافی دیر تک گریہ اور زاری کا سلسلہ رہا۔ ثم قال رضیت وسلمت لقضاء اللہ وقدرہ یا رسول اللہ، پھر عرض گزار ہوئے آقا میرا رب مجھے جس حال میں رکھے میں راضی ہوں، یا رسول اللہ میں اپنے رب سے ناراض ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں قربان جائیے، آج صدیق اکبر نے یہ ثابت کر دیا کہ اپنا سب کچھ لٹا کر بھی رب کی رضا پر وہ راضی رہتے۔ آج ہم پر تھوڑی مشکل آ جائے، تھوڑی پریشانی آ جائے، ہماری زبان شکوے اور شکایات سے تر ہو جاتی ہے۔ ارے میرے رب نے، معاذ اللہ بندہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بڑی پریشانی سے مبتلا کر دیا ہے، مجھے پر آفات و مصائب ٹوٹ پڑے ہیں، ارے مجھے دیا ہی کیا ہے، اس کو دیکھو کتنی عطائیں ہوئی ہیں۔ اے صدیق اکبر کے غلاموں، ہمیں یہ درس مل رہا ہے کہ سب کچھ لٹا کر بھی جو رب کی رضا پر راضی رہتا ہے پھر اس سے رب کیسا راضی ہو جاتا ہے، کیسی عطاؤں سے نوازتا ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، شان صدیق اکبر سن رہے ہیں، اب آئیے کچھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اداؤں کو بھی سنیے۔ آپ کے اوصاف کیا تھے، آپ کی ادائیں کیا تھیں، کن چیزوں سے آپ بچتے اور کن چیزوں پر آپ بہت زیادہ سبقت فرماتے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کنز العمال جلد نمبر 12 صفحہ 220 پر حدیث نمبر 35,593 سیدنا ابو العالیہ ریاحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیا آپ زمانہ جاہلیت میں شراب پیتے تھے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میں شراب کی نحوست سے اللہ عز و جل کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ آپ کی خدمت میں عرض کی گئی وہ دور جب ہر ہاتھ میں شراب کا جام ہوتا تھا، آپ نے اس زمانے میں بھی شراب کو منہ نہیں لگایا، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو آپ نے فرمایا شرابی شخص
اپنی عزت ضائع کر دیتا ہے، شراب کے نشے میں دھت ہو کر طرح طرح کی بکواسات اور بدکاری کے ارتکاب کے سبب عزت و عصمت، روب و دبدبا سب کافور ہو جاتا ہے۔ اپنی عزت کی حفاظت کی نیت سے میں نے اس دور میں بھی کبھی شراب نہیں پی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے صدیق اکبر کے غلاموں، غور کیجئے، آج سیدنا صدیق اکبر کا تذکرہ خیر ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آج کے اس اجتماع میں موجود کوئی مسلمان اس بری عادت میں گرفتار ہے، توبہ کر لیجئے۔ جو مدنی چینل پر دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں، ارے صدیق اکبر تو ابھی اسلام نہ لائے تھے، جب سے شراب کو چھوڑ دیا، ہم تو مسلمان ہیں، پیارے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، شریعت پہ شراب حرام ہے، شرابی پر لعنت کی گئی ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج یہ نیت کر کے اٹھیے کہ انشاءاللہ فیضان صدیق اکبر کے صدقے آج کے بعد شراب اور کسی بھی نشہ آور چیز کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ ایک اور بڑا پیارا وصف، ایک اور بڑا پیارا انداز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے صدقہ کرنے والے تھے، کثرت سے راہ خدا میں خرچ کرتے۔ ایک موقع پر آپ کے پاس 40,000 دینار تھے، آپ نے وہ سب راہ خدا میں خرچ کر دیے۔ اور خرچ کرنے کا انداز کتنا پیارا، کتنا نرالا کہ آپ نے 10,000 رات میں، 10,000 دن میں، 10,000 پوشیدہ اور 10,000 اعلانیہ خرچ کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل مبارک بارگاہ الہی میں اتنا مقبول ہوا کہ اللہ عز و جل نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 نازل فرمائی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ترجمہ کنز ایمان، اور وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپے اور ظاہر، ان کے لیے حصہ ہے ان کے رب کے پاس، ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر مال راہ خدا میں پیش کیا کہ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر فرمایا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہ دیا جتنا نفع ابو بکر کے مال نے دیا۔ اے غلامان صدیق اکبر، آج آپ یہاں پر موجود ہیں، آپ نے سنا کہ صدیق اکبر کیسے سخی تھے، سخاوت کے دریا بہا دیتے، اور سخاوت کرنا کس قدر اچھا عمل ہے، سنتے چلے جائیے۔ مبارک ہو جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اور ان کو لرز جانا چاہیے جو اپنے مال کو اپنی ذات، اپنے گھر والوں پہ بھی خرچ نہیں کرتے اور راہ خدا میں بھی خرچ نہیں کرتے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، 2 فرشتے ہر صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک اللہ کے حضور دعا کرتا ہے کہ اے اللہ سخی کو اور دے، اور دوسرا فرشتہ عرض کرتا ہے اے اللہ بخیل یعنی کنجوس کو برباد کر دے۔ اب بتائیے، جس سخی کے لیے فرشتہ دعا کرے اس کے مال میں کیسی برکتیں ہوں گی، اور جس کنجوس کے لیے فرشتہ یہ دعا کرے کہ اللہ بخیل کو برباد کر دے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، راہ خدا میں خرچ کرنے والے بنیے۔ آپ جس رب نے مال عطا کیا ہے اس کی راہ میں اس مال کو خرچ کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال میں برکت عطا فرما دے گا۔ اور مال خرچ کرنے کا بہترین موقع، بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے کہ جہاں لاکھوں مسلمانوں کی تقدیریں بدلی جا رہی ہیں، 41 سے زیادہ شعبہ جات ہیں، خود مدنی چینل آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے پچھلے دنوں سنا کہ مدنی چینل کے ایک دن کا خرچ تقریباً 6 لاکھ روپے ہے، ماہانہ 2 کروڑ روپے مدنی چینل کے ایکسپنس ہیں، مدنی چینل کے اخراجات ہیں۔ اے صدیق اکبر کے دیوانوں جو آج یہاں موجود ہیں، جو مدنی چینل پر آج یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، صدیق اکبر ہی کے ایصال ثواب کے لیے، انہی کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنے کے لیے نیت کر لیجئے کہ اپنی آمدنی میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ہم سب مدنی چینل کے لیے ضرور مخصوص کریں گے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کس کس وصف کی بات کی جائے، کس کس شان کو بیان کیا جائے، اتنا بڑا اسٹیٹس ہے۔ آپ نے سنا دنیا ہی میں جنت کی بشارت مل گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیار فرماتے، رب پوچھتا اے ابو بکر تم مجھ سے راضی ہو، اتنا کچھ ہے مگر پھر بھی رب کا خوف ہے، پھر بھی آخرت کا خوف ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ میں تشریف لے گئے، وہاں درخت کے سائے میں ایک چھوٹی سی چڑیا کو آپ نے دیکھا اور سرد آہ بھری، اور فرمایا اے چڑیا تو بڑی خوش نصیب ہے،
تو درختوں سے اپنی غذا حاصل کرتی ہے اور ان کے سائے میں آرام کرتی ہے اور جہاں چاہے اڑتی پھرتی ہے، کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا۔ غور کیجئے، اتنا بڑا مرتبہ ہے، مگر فکر آخرت کیسی ہے، رب کا خوف کیسا ہے، اور آج ہمارا کیا حال ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا، اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا، اے خلیفہ رسول، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا، بے شک مجھے اس نے بہت سی مشکلات میں مبتلا کیے رکھا ہے۔